السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 32 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا۔ فرشتوں نے یہ کہا: سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ یعنی جب فرشتوں سے ان ناموں کے سلسلے میں سوال کیا گیا جو آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا تھا، اللہ رب العالمین کو سکھایا تھا، تو چونکہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، یہ آدم علیہ السلام کو خصوصی طور پر سکھلایا گیا تھا، تو فرشتوں نے معذرت طلب کر لی، صاف کہہ دیا: لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ یعنی جو علم آدم علیہ السلام کو ہے اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اسی کے جس چیز کو تو نے ہمیں سکھا دیا، جو ہمیں سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اسی چیز کا ہمارے پاس علم ہے، اور جو نہیں سکھایا ہے اسے ہم نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، وہ جان گئے، اور پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے ان سارے اسما کا اور اشیاء کا تذکرہ کیا، بتایا کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، یہ چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے پوچھا وہ بتلا دیا۔ فرشتوں سے جب سوال کیا کہ تم بتاؤ، کیونکہ ان کے لیے آزمائش تھی، فرشتوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ زمین میں فساد مچائیں گے، بگاڑ پیدا کریں گے۔ گویا کہ ان لوگوں نے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈالا، کہا ہے تم بتاؤ اس کا نام۔ فرشتوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ اس لیے کہ ان کو علم نہیں تھا۔ جب ان کے پاس علم نہیں تھا تو گفتگو نہیں کی، خاموشی اختیار کی، صاف کہہ دیا کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اور یہی ادب ہے، اور یہی ادب ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے تعلق سے گفتگو نہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی ہوائی فائرنگ مت کرو، منمانی مت کرو، غلط معنی مطلب مت بیان کرو۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو سیکھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو سیکھ لو، پوچھ لو اہل علم سے اور علماء سے، جانکار سے۔ یہ ضروری ہے۔ علم نہیں ہے تو صاف کہہ دو کہ علم نہیں ہے، نہیں جانکاری ہے۔ قرآن و حدیث کی غلط تعبیر، تشریح، تفسیر نہ بیان کرو۔ فرشتوں نے کچھ بھی شرم محسوس نہیں کیا، اور اس شرم کی بات ہے بھی نہیں۔
کہ اگر آدمی کے پاس علم نہیں تو وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں، لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے اسلاف سلف صالحین اس چیز کو علم میں شمار کرتے تھے، یعنی جو یہ شخص کہتا ہے کسی مسئلے میں، کسی چیز دین کے کسی معاملے میں، لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، اس سے کسی نے پوچھا اور آدمی کو علم نہیں ہے تو کہہ دیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام بخاری اور دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ نصف علم ہے، کیونکہ جو صاحب علم ہے، گہری بصیرت رکھتا ہے، وہ بلا جھجک کہہ دے گا کہ میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جو جاہل ہے اور جو دین میں کورا ہے، وہ خوب ادھر ادھر کی بات کرے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ جن کے پاس آج علم نہیں ہے وہ حدیث کی تفسیر بھی کرتے ہیں، حدیث کی تشریح بھی کرتے ہیں، اور الٹی سیدھی تعبیر اور تشریح پیش کر کے امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ کہ میڈیا انہی کے ہاتھ میں ہے، اور جس طریقے سے وہ امت کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے، وقت کا ایک سنگین فتنہ ہے۔ جن مسائل میں علماء بیان کرنے میں ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، یہ بردرس اور علم نہ رکھنے والے، نصوص کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے والے، سلف کے منہج اور ضابطے کو نہ جاننے والے، ان مسائل میں بھی گفتگو کرتے ہیں جن مسائل میں علماء بیان کرنے سے کانپتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ علماء نہیں بیان کر سکتے، ان کے پاس اہلیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، علماء بیان کر سکتے ہیں، لیکن انہیں خوف ہے آخرت کا، کہ اگر ہم اس علم کے بیان کرنے میں، اس امانت کی ادائیگی میں کہیں غلطی کر بیٹھے تو پھر یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ، آخرت کے خوف کی وجہ سے ان مسائل میں گفتگو علماء نہیں کرتے جن کے بارے میں علم نہیں، مگر ہمارے بردرس اور ایسے ہی ادھر ادھر کی کچھ معلومات رکھنے والے، صرف کتابوں کو پڑھنے والے، علم اور علماء سے بے نیاز ہو کر کے امت کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ جس سے کسی چیز کے بارے میں، دین کے مسئلے میں پوچھا جائے، اور اگر وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس مسئلے میں صحیح بات کیا ہے، صحیح موقف کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، تو صاف کہہ دے کہ اللہ عالم ولا ادری، میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری واجب ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ فرشتوں کی اقتداء ہے، یہ انبیاء کی اقتداء ہے، بڑے بڑے علماء اور فضلاء کا یہ طریقہ ہے۔ اور جب اس چیز پر عمل نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں جانتا ہوں، تو پھر زمین میں فساد مچائیں گے، اور پھر بہت بڑی جہالت پیدا ہوگی، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت اس مفہوم کی بڑی شاندار ترجمانی کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا۔ ایسا نہیں کہ آدمی دن بھر عالم رہے اور شام ہوتے ہی وہ جاہل ہو جائے، اس کے دل سے، اس کے سینے سے علم ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ علم کو علماء کی وفات دے کر کے اٹھائے گا۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، یعنی سب کو موت دے دے گا، تو اب لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو اب ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ من افتي بغیر علم كان اثمه على من افتى، جس کے پاس علم نہیں ہے، اس سے پوچھا جا رہا اور وہ تھوک کے بھاؤ میں فتویٰ دے رہا ہے۔ علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، قرآن و حدیث کے دلائل نہیں ہے، نصوص پر معرفت نہیں ہے، قرآن و حدیث پر گہری نظر نہیں ہے، عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے، علم نہیں ہے،
پھر بھی وہ لوگوں کو فتویٰ دے رہا ہے، مسائل بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ایسا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کان اثمہ علی من افتیٰ، وہ فتویٰ دے رہا ہے اس کا وبال اسی کے سر پر ہوگا۔ اگر کسی کو فتویٰ دیا ہے تو جو فتویٰ غلط دیا ہے تو اس کا وبال اور گناہ مفتی کے سر پہ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف ان سب چیزوں میں بہت محتاط رہتے تھے۔ جیسے فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے سوائے اسی کے جو تو نے سکھا دیا ہے۔ بغیر کسی شرم کے وہ سر عام مجلسوں میں، محفلوں میں لوگوں کے سامنے صاف کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مغرب سے، یعنی مغربی ملک سے بہت دور دراز سے 6 ماہ کا سفر کر کے وہ ان کے پاس آئے ملاقات کے لیے، کہا یہ مسئلہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک نے صاحب کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا کہ میں آپ کے پاس بہت دور سے آیا ہوں، بڑی عقیدت ہے اور بڑی محبت آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اور میں کیا کہوں گا اپنے ملک میں جا کر کے، میں اتنے دور سے سفر کر کے امام مالک سے، اور امام مالک یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر کون جانے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا جا کہہ دینا کہ مالک اس مسئلے کا جواب نہیں جانتا ہے، نہیں بتایا، کیونکہ علم نہیں تھا۔ تو علم نہیں تھا یہ عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہے پھر بھی وہ گفتگو کر رہا ہے، پھر بھی وہ امت کی غلط رہنمائی کر رہا ہے، پھر وہ غلط فتویٰ دے رہا ہے، یہ عیب کی بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی خاتون نے سوال کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوٹ جاؤ، میں لوگوں سے پوچھ لوں گا پھر تم کو بتاؤں گا۔ جواب نہیں دیا چونکہ علم نہیں تھا، حدیث کا علم، وہ حدیث ان کے پاس نہیں تھی، نہیں معلوم تھی، تو کہہ دیا کہ میں جب لوگوں سے پوچھ لوں گا تب بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں جب سوال ہوتے تھے، اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا تھا، جواب نہیں دیتے تھے، اصحاب بدر کو اور بڑے بڑے علماء کو، کبار علماء کو بلاتے تھے، مشورہ کرتے تھے کہ اس مسئلے میں کیا صحیح رہنمائی ہے، دین کی کیا تشریح ہے، کیا تفسیر ہے، کیا صحیح موقف ہے۔ جب کبار صحابہ اور اصحاب بدر اس کی نشاندہی کرتے تھے، وضاحت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے تھے۔ حضرت حسین بن جمیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت حاضر تھا جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 48 مسائل پوچھے گئے، ایک نہیں 48 مسائل پوچھے گئے ایک مجلس میں۔ 32 مسائل کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، 32 مسائل کے بارے میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ سوچئے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، تو اس وقت مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے بعد میں بتاؤں گا۔ ہر روز وہ آ کر کے پوچھتا تھا کہ اس مسئلے میں کیا حدیث ہے، کیا حکم ہے، یہاں تک کہ 1 مہینہ مسلسل گزر گیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلف کتنا احتیاط برتتے تھے اور کتنا پرہیز کرتے تھے اور کتنا خوف کھاتے تھے۔ ایک مسئلے کا جواب 1 مہینہ تک ہو گیا نہیں جواب دیا، کیوں جواب نہیں دیا؟ صحابی رسول ہے، کتنا بڑا مقام ہے، نبی علیہ السلام سے براہ راست علم حاصل کیا ہے، مگر اس مسئلے میں ان کے پاس علم نہیں تھا، خاموش رہے اور 1 مہینے کا انتظار کیا، سیکھا، سمجھا، جانا، پھر اس کے بعد اس کی تشریح بیان کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ خاموش تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ خاموش تھے، خاموش رہے اور آپ نے جواب نہیں دیا، اور آپ وہی کا انتظار کرتے تھے۔ جب بھی کوئی آپ سے پوچھتا تھا، نہیں علم ہوتا تھا، نہیں وہی آئی ہوتی تھی، آپ علیہ السلام جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اور آپ علیہ السلام وہی کا انتظار کرتے، جب وہی نازل ہو جاتی پھر آپ علیہ السلام اس کی تشریح اور تفسیر بیان کرتے، کہتے کہ اس مسئلے میں یہ بات ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، ان میں سے ایک سنگین فتنہ اور خطرناک فتنہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو پھر بھی وہ فتویٰ دے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے تو یہی کہا تھا کہ قیامت کے قریب علماء کو وفات دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا، اور پھر جاہلوں کے ہاتھ میں کمان ہوگی، سرداری ہوگی، اور وہی لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، اور پھر انہی سے سوال کیا جائے گا، ان کے پاس علم نہیں ہے پھر بھی وہ فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے
اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے سوائے اتنا ہی جتنا کہ تم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو علم سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے، وہی علم کی نعمت سے مالا مال کرنے والا ہے، وہی علم سکھانے والا ہے، وہی علم دینے والا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ العلیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ ہو، آسمان و زمین میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو، ہر ذرے سے بڑی یا اس سے چھوٹی کوئی بھی چیز اسے مخفی اور پوشیدہ نہ ہو۔ یہ صفت علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کمال پر مبنی ہے۔ اور انسانوں کے پاس جو علم دیا گیا بہت محدود ہے، وفوق کل ذی علم علیم، مراتب ہے۔ اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانوں کو علم بہت تھوڑا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا علم یہ کمال پر مبنی ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ الحکیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کامل حکمت کی مالک ہو، کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہ ہو، اور کوئی معمور اس حکمت سے علیحدہ نہ ہو، الگ نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس میں کوئی حکمت نہ ہو، مصلحت نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا حکم دیا جو کسی حکمت سے خالی ہو۔ حکمت سے مراد ہوئی ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا جو اس کے لائق ہو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کا اقرار اور اعتراف کیا، اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ وہ ایک ادنا سی چیز کی معرفت سے بھی قاصر تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کا علم جو آدم کو دیا، آدم علیہ السلام کو دیا، وہ اشیاء کا علم فرشتوں کو نہیں تھا، تو وہ اس سے قاصر تھے، معرفت ان کو حاصل نہ تھی۔ انہوں نے اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور انہیں وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتے تھے، یعنی فرشتے جو جانتے ہیں، جو ان کو سکھایا گیا وہی جانتے ہیں، اور آدم کو سکھایا گیا تو وہ جان گئے، وہ سمجھ گئے۔ تو علم کا فیضان اور علم سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله